اب دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ پہ غور فرمائیں. فرماتے ہیں من ماتا، جو شخص مر گیا، وَهُوَ يَعْلَمُ، یہاں پہ آپ نے وَهُوَ يُؤْمِن نہیں کہا کہ وہ اس بات کا ایمان رکھتا ہے، نہیں، من ماتا جو مر گیا، وَهُوَ يَعْلَمُ اور اس بات کا علم رکھتا ہے، أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اس بات کی وہ سمجھ رکھتا ہے، اس بات کا علم رکھتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. داخل الجنہ، جنت میں داخل ہو گیا. معلوم ہوا کہ یہاں لا الہ الا اللہ کی معرفت مراد ہے، اس کو شعوری عمل حاصل ہے کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے. ایک عالم دین کہتے ہیں، مجھے ان کا جملہ بہت پسند ہے، وہ کہتے ہیں اللہ اس شخص کا بھلا نہ کرے جس کو لا الہ الا اللہ کی اتنی معرفت بھی نہ ہو جتنی ابو جہل کو تھی. ابو جہل کو لا الہ الا اللہ کی کچھ معرفت تھی، اسی لیے وہ پاگل بھاگ گیا. یہ میرے لکھنے کی چیز نہیں ہے بھائی، میں نہیں نبھا سکوں گا، یہ بھاگ گیا. ابو لہب، اس کو لا الہ الا اللہ کی کچھ سمجھ موجود تھی، بھاگ گیا، مجھ سے نہیں ہوگا یہ، میں سودی کاروبار کرتا ہوں یار، لاکھوں روپے آ رہے ہیں، میں ادھر آتا ہوں، میں تو کنگال ہو جاؤں گا، مجھے نہیں چاہیے ایسا اسلام. بھاگ گیا. یہاں بڑے بڑے ہاضمے جب سے پیدا ہوئے سود کھا رہے ہیں، مرتے دم تک سود کھا بھی رہے ہیں، کھلا بھی رہے ہیں، اسی نظام کی حفاظت بھی فرما رہے ہیں. ایک بہت بڑے پرائیویٹ بینک نے حضور کی سیرت کا بہت بڑا جلسہ منعقد کیا کراچی میں. اس کی سب سے اونچی عمارت ہے اس بینک کی کراچی شہر میں، اسی سب سے اونچی عمارت کے تحت انہوں نے جلسہ منعقد کیا. بڑی بجلی، بہت قمقمے، بہت سجاوٹیں، بہت حسن و جمال. اور مجھے لاہور سے بلایا ایئر ٹکٹ دے کے کہ آپ آئیں اور تقریر فرمائیں. تو میں نے، اور علماء تھے بہت، سب نے تقریر کی، سیرت میں بہت اچھی لوگوں نے تقریریں کی. تو مجھ پہ ذرا سی دیوانگی طاری ہو گئی. میں نے کہا کس سے پیار کا اعلان کر رہے ہو؟ جس نے سود کو ختم کر دیا اور جس نے کہ سود کو اپنے خلاف اور اللہ کے خلاف اعلان جنگ قرار دیا، اس کی سیرت کا تم جلسہ کر رہے ہو، اور تم اس ملک کا سب سے بڑا پرائیویٹ سود خور ادارہ ہو. تم کیا کہنا چاہتے ہو کہ حضور سود خور تھے؟ کیا کہنا چاہتے ہو کہ وہ لوگ جو سود خوری کرتے ہیں ان سے حضور پیار کرتے ہیں، تم ان سے، اور جو سود کھاتے ہیں وہ حضور سے پیار کرنے والے ہوتے ہیں؟ کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا میں اس اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس نے محمد الرسول اللہ کو بھیجا کہ یہ سارے قمقمے، تمہاری یہ ساری سجاوٹیں، اگر تم سود کے خلاف جہاد نہیں کرتے ہو تو یہ سب سے بڑی منافقت ہے، اور تم اس ملک کا سب سے بڑا منافق ادارہ ہو. اور اگر یہ بات میں تم سے نہ کہوں تو اس جگہ کھڑے ہو کے سیرت پہ تقریر کرتے ہوئے میں ایک سب سے بڑا منافق انسان ہوں. وہ سب نے وعدہ کیا جی ہم سود کے خلاف جہاد کریں گے، ہم جناب یہ کریں گے، ہمارا کمپیوٹر کا نظام، فلاں نظام، فلاں نظام، ہم تو شروع کر چکے. میں اس بات کو 5 سال ہو گئے، صرف انہوں نے یہ احتیاط کی کہ آئندہ مجھے نہیں بلایا. عزیزان گرامی، تضادات اور اتنے کھلے کھلے تضادات شعوری عمل میں برداشت نہیں ہوتے. قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے، محترمہ تلاوت فرما رہی ہیں، نوجوان خوبصورت عورت ٹی وی پہ آ کے، واہ رے واہ اچھی قرآن کی مرمت کی ہے تم نے. وہ جو قرآن کہتا ہے یدنین علیہن من جلابیبہن، اسی کی تلاوت فرمائی جا رہی ہے، اور ٹی وی پہ، اور ایک بے پرد عورت، لا حول، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے.
کسی کو احساس نہیں ہوتا کتنا بڑا ہم تضاد کر رہے ہیں۔ کراچی میں ایک سیرت کے جلسہ ہوا اور ایک محترمہ، میں چیئر میں بیٹھا ہوں اور محترمہ نعت پڑھ رہی ہیں، میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا کہ پھر میں اسی کی تقریر نہیں کروں گا۔ آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ سیرت کا جلسہ کیا ہوتا ہے، اور جس کی سیرت کا جلسہ منعقد کر رہے ہو اسی کے حکم کو تم فلاؤٹ کرتے ہو، اس کا مذاق اڑاتے ہو اور اسی کی تعریف کرتے ہو، اسی کی نعت پڑھتے ہو۔ یار اتنا بڑا تضاد تم ہضم کر جاتے ہو، یہ اس لیے کہ شعوری عمل نہیں ہو رہا، ایک سنی سنائی ڈگر پہ چلے جا رہے ہیں، اور بڑے بڑے لاجیکل کانٹرڈکشنز جو ہیں وہ ہم سویلو کرتے چلے جاتے ہیں کہ کبھی ہم سوچنے کو تیار نہیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ مجھے خوشی ہے کہ اس جلسے میں انہوں نے عہد کیا کہ ہم آئندہ، میں نے کہا خواتین نعت خوانی کریں اپنے ہاں بیٹھ کے، خواتین میں بیٹھ کے کریں، قرآن خوانی کریں اپنے ہاں بیٹھ کے کریں۔ اسلام کہاں اجازت دیتا ہے، اللہ نے، اللہ کے رسول نے کہاں اجازت دی ہے کہ وہ کھلے بندوں یوں بے پرد ہو کے آ کے، اور بھئی صرف چہرے کا پردہ ہی نہیں ہے، جسم کا پردہ ہی نہیں ہے، آواز کا پردہ بھی ہے، تم ہر ایک کی مخالفت کیے چلے جا رہے ہو، اور تم کو ایسا، اور بڑے بزرگان دین وہاں بیٹھے ہوئے وجد میں آئے ہوئے ہیں، اور کس بات کے وجد میں آئے ہوئے ہو بھائی تم؟ ذرا سا شعوری عمل اختیار کرو گے تو یہ وجد سارا اڑ جائے گا تمہارا۔ اسی کہ دین تفکر کا نام ہے، تدبر کا نام ہے، تمہارے اس اندھے وجد کا نام نہیں ہے جس میں تمہیں یہ بھی نہ پتہ چلے کہ تم حضور کے احکام کا مذاق اڑا رہے ہو۔